بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ حضرات گرامی سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی چند ایک قصص کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے بھی چند ایک قصے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے قصے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کیے ہوئے قصے، ان کا مطلب صرف قصہ گوئی نہیں، لوگوں کو محظوظ کرنا نہیں، بلکہ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ آپ ان پہ قصے بیان کریں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور فرمایا کہ ان میں نصیحت ہے، عبرتیں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قصہ بیان کیا، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ دونوں بھائی بنے ہوئے تھے، لیکن دونوں کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ فرمایا احدہما مجتہد فی العبادہ والآخر مذنب، ایک شخص اس میں انتہائی عبادت گزار اور دوسرا اس کا دوست اور بھائی انتہائی گنہگار تھا۔ جب بھی گنہگار گناہ کرتا تو عبادت گزار اپنا حق ادا کرتے ہوئے اسے روکتا کہ تو باز آ جا۔ آگے سے گنہگار یہی جواب دیتا کہ خلینی وربی، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو جانے دے۔ آخر کار ایک روز اس عبادت گزار نے اپنے دوست کو ایک ایسے بڑے گناہ پر پایا کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور مزاج میں سختی آ گئی، اور کہنے لگا کہ رک جا اس کام سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو ہر ایک معاملے میں میرے اوپر سختی کرتا ہے۔ خلینی وربی، میرا رب اور میرے رب کا معاملہ ہے، اب وہ علی رقیباً، کیا تم میرے اوپر داروغہ بنایا گیا ہے؟ خلینی وربی، یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے، ہم پہ چھوڑ دے۔ لیکن عبادت گزار انتہائی غصے میں آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی اللہ رب العزت آپ کو اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری مکالمہ تھا۔ اللہ خالق کائنات نے دونوں کی روحوں کو قبض کیا اور اپنے دربار میں حاضر کر لیا۔ گنہگار سے تو یہ کہا کہ آپ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، اور عبادت گزار سے اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں کیا میرے فیصلوں پہ تو قادر ہے؟ میری رحمت تیرے قبضے میں ہے؟ کیا تو اتنا جرأت مند بن گیا ہے کہ تو نے قسمیں کھا کر یہ باتیں کہی ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح کہ مسند امام احمد کے الفاظ ہیں کہ کلمتن، ایک کلمے نے او بکت دنیا ہو آخرت ہو، اس آدمی یعنی اس عبادت گزار کی دنیا بھی ختم کر دی، تباہ کر دی، اور آخرت بھی برباد کر دی۔ حضرات گرامی، اس قصے میں بہت سارے اسباق ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم سلسلہ وار اسے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ ایک مومن آدمی وہ دعوت کی زندگی گزارے، ایک دائی بن کر رہے، اور دائی کے لیے یعنی دعوت کا کام کرنے کے لیے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے لیے اس کا معاشرے کے اندر رہنا، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے۔ اور پھر اس کا تعلق کوئی محدود نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہو، بلکہ اس کا تعلق جو ہے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہو جن کے رویے بہت مختلف ہیں، جن کے اعمال بہت مختلف ہیں، جو گنہگار بظاہر لوگوں کی نظروں میں ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کے ریلیشن ہونے چاہیے۔ جیسے دیکھو کہ دو بھائی تھے، بظاہر حقیقی بھائی تو نہ تھے، لیکن اپنے تعلقات کی بنیاد پہ انہیں بھائی قرار دیا گیا کہ آپس میں انتہائی گہرا تعلق تھا ان کا، لیکن کردار میں اتنا فرق تھا کہ ایک انتہائی عبادت گزار، شب بیدار اور تہجد گزار تھا، اور دوسرا شخص انتہائی گنہگار تھا۔ لیکن اس عبادت گزار نے یہ نہیں کہا کہ میں عبادت گزار ہوں لہٰذا میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، میرا اس سے تعلق بنتا نہیں، بلکہ آپس میں بھائی چارہ ان کا قائم رہا، اور یہ عبادت گزار اپنا حق ادا کرتا رہا کہ
اس کو برائی سے روکتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، خیرٌ، یہ انتہائی بہتر ہے اس مومن سے، الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتا اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے تو آگے سے تکلیف کا پہنچنا یہ لازمی حصہ ہے۔ دعوت کے ساتھ آگے سے تکلیف، وہ چاہے جسمانی تکلیف ہو، چاہے وہ انسان کو کچھ برے کلمات سننے کو ملیں، گالی گلوچ سننے کو ملے، یہ دعوت کا لازمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فاران کی چوٹی پہ جب آپ نے چڑھ کر دعوت دی تھی تو بیگانے تو درکنار، جو اپنے تھے وہی جو نا وہ باتیں کرنے لگے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ چچا کہنے لگا علی حاذا جمعتنا، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ جو نا جمع کیا ہے؟ تب لک یا محمد، اے محمد آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے ایسے ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دعوت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کو آگے سے تکلیف ملتی ہے، پھر انسان کو اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مومن جو لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے اور صبر کر کے ان کے ساتھ پھر بھی تعلقات کو سوا رکھتا ہے، تو یہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا اور نہ ہی جو نا وہ ان کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں ایک جو دیندار لوگ ہیں ان کا ایک مزاج پایا جاتا ہے کہ اپنے تعلقات کو انتہائی محدود رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نمازی ہے تو اپنا تعلق صرف نمازیوں کے ساتھ رکھتا ہے، اگر کوئی کاروباری ہے تو اپنا تعلق صرف کاروباری افراد کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور ایک نمازی آدمی، حالانکہ اس کا ظرف بہت وسیع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس قوت برداشت انتہائی وسیع ہونی چاہیے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں یا نمازی لوگ ہیں، وہ تھوڑی سی بات پر، تھوڑی سی تکلیف پر کیا ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور قسمیں بھی کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم تم سے ملیں گے نہیں۔ ایون کے بعض لوگ تو کسی سگریٹ نوشی کرنے والے آدمی سے بھی ملتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات جو تھے وہ بہت وسیع تھے، کیونکہ آپ ایک داعی تھے، اور جو دعوت دینے والا شخص ہوتا ہے وہ تو ایسے افراد پہ بہت محنت کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کفار کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلق تھے، اور کیسے کیسے افراد کے ساتھ تعلق تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام نعمان تھا یا نعیمان آتا ہے، کہ وہ بار بار جب شراب پینے کی جرم میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا اور ان کو سزا دی جا رہی تھی، تو ایک صحابی کے الفاظ سے نازیبا کلمات نکلتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کے ساتھ مل کے اپنے بھائی پہ چڑھائی نہ کرو، بلکہ اپنے بھائی کا تعاون کرو، شیطان کے اس معاملے میں تعاون نہ کرو، تمہیں علم نہیں، انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اب دیکھیے کہ بظاہر تو ایک شراب پینے والا ہے، اب ایسے افراد کو لوگ جو نا بظاہر ان کے سے تعلقات نہیں رکھتے کہ یار یہ ایسا آدمی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گواہی دی؟ یہ گواہی دی کہ انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ یہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر انسان دعوت کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر یہ حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اہل ایمان تم اپنے آپ کی پھر جناب خبر گیری کرو کہ جب جناب تم ایماندار ہو، تم ہدایت پر ہو، پھر باقی لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر انسان نے دعوت کے تمام تر تقاضے پورے کر لیے پھر بھی حکم نہیں ہے کہ تم قطع تعلقی کرو، بلکہ اپنے تعلقات کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے، اس امید کے ساتھ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہماری دعوت ان کے اوپر جو ضرور اثرات چھوڑے گی، اور یہ لوگ جو نا اپنی زندگی سے جو ان کی مایوسی والی زندگی، گناہ والی زندگی انشاءاللہ وہ ختم ہوگی۔ اب دیکھیں کہ بنو ثقیف کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں، یعنی سن 9 ہجری میں آ کر یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دینے کے لیے مکی دور میں گئے تھے۔ جب آپ نے سفر طائف کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ آج نہیں تو انشاءاللہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات اور قصص پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ان سے حاصل شدہ دروس ہے ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔